وسعت اللہ خان کا کالم دن نثار کیے جا سب پہ وار کیے جا۔ مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومتوں کو گڈ گورننس کی خاطر ریاستی ڈھانچے میں بنیادی اصلاحات اور عوام دوست قوانین بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ اتنی انتھک محنت کرنے کی ان حکومتوں کو آخر کیا ضرورت ہے جب انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کل وہ رہیں نہ رہیں۔ مثلاً دوسری عالمی جنگ میں 2 ایٹم بم گرائے جانے کے نتیجے میں 15 اگست 1945 کو ہتھیار ڈالنے کی تاریخ سے لے کر آج تک جاپان میں 75 برس کے دوران 38 حکومتیں آئیں، یعنی اوسطاً ہر حکومت نے 2 برس سے بھی کم وقت گزارا۔ پھر بھی جاپان جنگ کے خاتمے کے 20 برس بعد پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور تادم تحریر بھی امریکہ اور چین کے بعد تیسری بڑی عالمی اقتصادی طاقت ہے۔ حالانکہ ہر جاپانی وزیر اعظم بڑی آسانی سے افسردہ شکل بنا کے کہہ سکتا تھا کہ ایک راکھ ہونے والے ملک میں پھر سے امنگ زندہ کرنے کے لیے ہمارے پاس اعلیٰ دین کا چراغ نہیں، ہمیں تو کبھی اپنی مدت ہی پوری نہیں کرنے دی گئی۔ سارا کیا درا تو ان حکومتوں کا ہے جنہوں نے جاپان کو جنگ میں جھونک دیا۔ ہم انہی کا پھیلایا ہوا گن صاف کر لیں تو بڑی بات ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد بننے والے پہلے وزیر اعظم ناروہیکو ہگاشیکونی کی 54 دن کی حکومت سے لے کر 2012 سے 2020 تک 8 برس وزیر اعظم رہنے والے شنزو آبے تک کسی کو بھی حال بہتر کرنے اور مستقبل کے بارے میں سوچنے سے اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ ماضی کے ماتم میں وقت گزار کر یہ کہہ کر چلتے بنتے کہ ہمیں تو گورننس بہتر کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، 1975 میں ویتنام سے جب امریکہ نکلا تب تک 30 لاکھ ویتنامی مر چکے تھے اور پورے ملک کا انجن پنجر ڈھیلا ہو چکا تھا۔ یہ سنہری موقع تھا کہ ویتنامی قیادت پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی کہ ہم اگلے 50 برس میں ٹوٹی ہوئی ریاست کی ہی مرمت کر لیں تو اسے معجزہ جانیے گا۔ امریکہ کی مسلط کردہ جنگ نے تو ہمیں کسی قابل ہی نہیں چھوڑا، ہمارے مسائل کی جڑ ہی امریکہ ہے۔ مگر ویتنامی قیادت جنگ بندی کے اگلے ہی دن بھول گئی کہ ان کے ملک پر کیسی قیامت گزر گئی۔ جنگ کے ہیرو جنرل گیاپ سے لے کر میکانگ ڈیلٹا کے نیم اڑیاں کسان تک سب کی ایک ہی سوچ تھی، ماضی پر فاتحہ پڑھو اور شروع ہو جاؤ۔ ویتنامیوں نے کسی اعلیٰ دین کے چراغ کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے جذبے کو ہی اعلیٰ دین کے چراغ میں ڈال دیا۔ کہاں 1975 کا ٹوٹا پھوٹا ویتنام جہاں کے لوگ بدحالی سے تنگ آ کر ہزاروں کی تعداد میں کشتیوں میں فرار ہو رہے تھے، اور کہاں آج 45 برس بعد کا ایشین ٹائیگر، جس کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت لگ بھگ 90 ارب ڈالر ہیں۔ گزشتہ 70 برس میں آنے والی جنوبی کوریا کی ہر حکومت کے پاس جواز تھا کہ جب کوئی شہری اچھی زندگی گزارنے کا مطالبہ کرے تو اسے یہ لوری سنا کر سلا دیا جائے کہ بیٹا، شمالی کوریا کی 10 لاکھ فوج سر پر کھڑی ہے، ہم تیرا تحفظ کریں یا تیرے نخرے پورے کریں۔ مگر شمالی کوریا سے 3 برس کی خونی لڑائی کے بعد سے اب تک کشیدگی بھی برقرار ہے، اور جنوبی کوریا 20 سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں بھی شامل ہے۔ یہی حال بنگلہ دیش کا بھی ہے۔ 16 دسمبر 1971 کے بعد کی ہر حکومت اپنی پسماندگی کا ذمہ دار پاکستان اور بعد میں آنے والی حکومتوں کو قرار دے کر آسانی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر وقت کاٹ سکتی تھی، مگر دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ کیے گئے پاکستان کی زیادتیوں کا نوحہ بھی جاری رہا اور اقتصادی ترقی کا سفر بھی۔ آج بنگلہ دیش کی تیز رفتار اقتصادی ترقی کی مثال خود پاکستانی بکثرت دے رہے ہیں۔ اس وقت بنگلہ دیش کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 42 ارب ڈالر ہیں۔ اس میں سے 80% زر مبادلہ دنیا کی دوسری بڑی گارمنٹ انڈسٹری نے کما کر دیا، حالانکہ بنگلہ دیش کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں شامل نہیں۔ سری لنکا کی حکومتوں کے پاس بھی اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنے کے لیے 30 برس تک جاری تامل سنہالا خانہ جنگی کی شاندار مثال موجود تھی، مگر کسی حکومت نے اس خانہ جنگی کو اپنی سست روی اور نااہلی کی ڈھال نہیں بنایا۔ خانہ جنگی سے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی یعنی سیاحت کو بچانے کے لیے ہر جتن کیا گیا۔ اگر کوئی شے سیاحت پر اثر انداز ہوئی تو وہ کورونا تھا۔ ایران نے تو حد ہی کر دی۔ 8 سال ایران عراق جنگ اور اس کے بعد سے آج تک امریکہ کی جانب سے مسلسل اقتصادی ناکہ بندی، مگر اسی فضا میں ایران کی فی کس آمدنی بھی دگنی ہو گئی۔ صحت اور تعلیم تک ہر شہری کی پہنچ یقینی بنائی گئی، جوہری پروگرام بھی جاری رہا اور علاقائی سطح پر مولا جٹ بننے کی تمنا اور کوشش بھی کم نہ ہوئی۔ حالانکہ سنہری بہانہ تھا کہ جب سے انقلاب آیا ہے ہمیں تو ایک لمحہ سانس لینے کی فرصت بھی نہیں ملی۔ جب تک ماضی اور حال کے مسائل سے فرصت نہیں ملتی، ترقی چھوڑ بنیادی سہولتیں بھی بھول جاؤ، مگر انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے رہو۔ مجھے دکھ ہے کہ ان میں سے کسی ملک اور حکومت نے پاکستان سے کچھ نہیں سیکھا۔
یہ تک نہیں سیکھا کہ حالت بہتر کرنے کی کیا جلدی ہے جب برے حالات کو ہی وعدوں کے ترازو میں رکھ کر بیچا جا سکتا ہے، جب اپنے آلکس کو ماضی کی حکومتوں کی نااہلیوں کے سر منڈ کر 1 یا 2 برس نہیں پوری اقتداری مدت کاٹی جا سکتی ہے، اور جیسے ہی ماضی کی نااہلیوں اور کرپشن اور ٹیکس چوری کی نوحہ گری کا گراف گرنے لگے تو پھر دہشت گردی کی تباہ کاری، افغان خانہ جنگی کے خرابے کی پاکستانی ریاست پر کمر توڑ بوجھ، بھارت کی سازشوں، یہود کی مکاریوں، تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، عالمی کساد بازی، غیر ملکی قرضوں پر سود کا رونا، دفاعی اخراجات، 18ویں ترمیم کے تحت مرکز کی بے دست و پائی سمیت ہر بہانے ہزار رستے میسر ہیں۔ روتے ہوئے آئیے، روتے ہوئے جائیے، اور ہائے وویلا کی ڈگڈگی اگلے آنے والے کو تھما دیجیے۔ کاش یہ گیڈر سنگھی ان ممالک کے رہنماؤں کے بھی سمجھ میں آ جائے جو نہ جانے کس صلے کی تلاش میں اپنے اقتدار کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر کام کرتے ہیں اور بنا ریں ریں واؤ واؤ کرتے باوقار انداز میں رخصت ہو جاتے ہیں، اور آنے والا بھی مڑ کر دیکھنے اور دم لینے کی بجائے آگے کی طرف دوڑنے کی رفتار اور بڑھا دیتا ہے۔ انہیں یہ یقین کہ قومی ترقی کا سفر ریلے ریس کی طرح ہوتا ہے، اور ہمیں یہ گمان کہ کیا پتہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے کسی کا، دن نثار کیے جا، سپے وار کیے جا، کام ہی وار ہے آدمی کا۔ بقول جمال احسانی مرحوم، جتنی محنت ہم نے خود کو غریب رکھنے میں کی ہے، اس سے آدھی محنت میں ہم امیر بھی ہو سکتے تھے۔ ہمارے ہاں ترقی دکھائی نہیں جاتی، صرف بتائی جاتی ہے۔ سرائکی کی ایک مثال ہے، کام جوان دی موت ہے۔ یہ مثال نہیں ہے، ہر حکمران کا غیر اعلانیہ منشور ہے، اور اس منشور کے بوجھ تلے محمد علی جناح کا یہ قول کب کا کچلا جا چکا ہے، کام اور صرف کام۔